تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 16واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارف سورہ طٰہٰ۔ نام، اس سورہ مبارکہ کا نام طٰہٰ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 8 رکوع ہیں۔ اس کی آیتوں کی تعداد 135 ہے اور یہ 1641 کلمات اور 5242 حروف پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول، اس سورت کو تاریخ اسلام میں ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے ایک دن حضرت عمر بڑے جوش و خروش سے گھر سے نکلے۔ ننگی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ کسی نے پوچھا، عمر کہاں کا قصد ہے؟ جواب دیا، مسلمانوں کے نبی کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تو مسلمان ہو چکے ہیں اور اپنے نبی پر 100 جان سے فدا ہو رہے ہیں۔ غصے سے واپس لوٹے اور بڑی بے دردی سے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہن مزاحم ہوئی تو ان پر پل پڑے، ان کا سر پھوڑ دیا جس سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر سراسیمگی پیدا ہوئی اور کلام الہی سننے کا اظہار اپنی بہن سے کیا۔ انہوں نے غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو حضرت فاطمہ نے اسی سورت کی چند پہلی آیتیں تلاوت کی جس نے عمر کی دنیا بدل ڈالی۔ پتھر دل پسیج گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اسی وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، نمی دانی کے سوزے قرات تو دیگر گوں کر دے تقدیر عمر را۔ اسی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کے مشرف با اسلام ہونے سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ ویسے تو اس سورت کی ہر آیت روشنی کا ایک بلند مینار ہے، لیکن چند امور خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ نمبر 1، مندرجہ بالا تاریخی پس منظر سے آپ نے بآسانی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سورت کے نزول کا زمانہ وہ تھا جب کفار کی اسلام دشمنی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ دل آزاری اور بہتان تراشی کی انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ حضور سرور کائنات کی شبانہ روز محنت کے باوجود صرف چند روحیں ایسی تھیں جنہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا تھا۔ قوم کی یہ ہٹ درمی دیکھ کر حضور کے قلب نازک پر کیا گزرتی ہوگی، اور اسلام قبول کرنے والوں کے دلوں میں اپنی اس دعوت کے مستقبل کے متعلق کیسے کیسے خدشات پیدا ہوتے ہوں گے۔ اس لیے ابتدائی آیات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ قرآن اس قادر مطلق نے نازل فرمایا ہے جس کی کبریائی کے سامنے کائنات کی ہر چیز سرفگندہ ہے۔ اس نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ رنج اور مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ یقیناً آپ کا دین پھیلے گا اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا گیا کہ انہیں کس طرح موسم سرما کی ایک تاریک اور خنک رات میں وادی طور کے ایک گوشے میں بلا کر خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اس کے بعد انہیں ایک ایسے ظالم بادشاہ کو دعوت حق دینے کا حکم دیا گیا جس کا دامن بے شمار معصوم بچوں کے بے دریغ خون سے لت پت تھا۔ حکم ملا، جاؤ اور خدائی کے جھوٹے دعوے دار کے سامنے اس کے بڑے دربار میں میری توحید کا اعلان کرو اور اسے حکم دو کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دے، ورنہ اس کا انجام بڑا دردناک ہوگا۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ اس کی دست درازی سے خائف نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تعمیل ارشاد الہی میں فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور وہ جامع خطبہ ارشاد فرمایا جسے سن کر فرعون کے اوسان خطا ہو گئے اور اسے اپنی خدائی کا محل مسمار ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس نے فوراً آپ پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ جادو کے زور سے ہماری حکومت کا تختہ الٹنے آئے ہیں اور صرف اپنی سیاسی اغراض پر پردہ ڈالنے کے لیے خدا، قیامت اور دین کا نام لے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے ملک بھر کے ماہر جادوگر آپ کے مقابلے کے لیے بلائے اور انہیں گراں قدر انعامات کا لالچ دیا، لیکن حق کے سامنے باطل کی کیا مجال ہے کہ وہ دم مار سکے۔ وہ ساحر موسیٰ کی صداقت کو دیکھ کر مجبور ہو گئے کہ تمام عواقب و نتائج سے بے نیاز ہو کر آپ پر ایمان لانے کا اعلان کر دے۔ اس واقعے کی تفصیلات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی قوت سب سے بالا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد سامری کا ذکر کر کے بنی اسرائیل کی کم فہمی اور کوتاہ اندیشی کا پردہ بھی چاک کر دیا۔ نمبر 3، آخر میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جس سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ غلطی کرنا اور پھر اس پر اکڑنا اور اکڑے رہنا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، جس طرح کہ فرعون اور ابلیس کے واقعے سے ظاہر ہے۔ لیکن غلطی کر کے نادم ہونا اور پھر توبہ کرنا انسان کو مقبولیت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے، جیسا آدم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا۔ اس لیے اے غلامان مصطفیٰ، خدا کی نافرمانی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، لیکن اگر کسی بشری کمزوری یا وقتی جوش سے کوئی لغزش ہو جائے تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اشک ندامت بہا کر طلب مغفرت کرو، بخش دیے جاؤ گے۔ سورت کو ختم کرنے سے پہلے چند حقائق کو بڑے مؤثر اور دل نشین پیرائے میں بیان کر دیا۔
تاکہ انسان کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو کر وہم و گمان کی وادیوں میں بھٹکتا نہ رہے۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔